بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، مہنگائی اس وقت ہر ایک کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ مہنگائی پر کیسے قابو پائیں، مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں۔ معاشی طور پر ہم بہت تنزلی کا شکار ہیں، تو اسی حوالے سے مولانا محمد یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ مقولہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ فرماتی ہیں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں معاشی طور پر تنگی پیدا نہ ہو تو اس کا حل شریعت میں بہت واضح انداز میں موجود ہے، یعنی مہنگائی کو کنٹرول کرنا بہت ہی آسان ہے۔ چنانچہ انہی کے زمانے کا قصہ ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی تو لوگ مولانا محمد یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شکایت لے کر آئے کہ حکومت کے اس رویے پر یا حکومت کی اس مہنگائی پر ہم مظاہرہ اور احتجاج کریں گے۔ تو انہوں نے فرمایا، بڑے آسان الفاظ میں سمجھایا کہ دیکھو بھائی، مظاہرے کرنا یہ اہل باطل کا طریقہ ہے، اور اس کی سادہ سی مثال دے کر یوں سمجھایا کہ انسان اور چیزیں اللہ رب العزت کے نزدیک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں۔ یعنی ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں تو یہ ان دو پلڑوں کی طرح ہیں، انسان اور چیزیں۔ فرمایا کہ جب انسان کی قیمت اللہ رب العزت کے یہاں ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو چیزوں کی قیمت والا پلڑا خود بخود ہلکا ہو کر اوپر کو اٹھ جاتا ہے اور مہنگائی میں کمی آ جاتی ہے۔ ترازو کے دو پلڑے کی طرح ہے۔ تو جب انسان کی قیمت بڑھ گئی تو اب انسان کی جب قیمت بڑھی ہے تو یہ وزنی ہوا ایمان کی وجہ سے اور نیک اعمال کی وجہ سے، تو لہذا جو چیزوں والا پلڑا تھا وہ خود بخود ہلکا ہو کر اوپر کو اٹھ گیا اور مہنگائی میں کمی آ گئی۔ اور جب انسان کی قیمت اللہ کے یہاں اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے تو پھر چیزوں والا پلڑا وزنی ہو جاتا ہے اور چیزوں کی قیمتیں پھر بڑھ جاتی ہیں، پھر انسان ہلکا ہو کر اوپر کو اٹھ جاتا ہے اور چیزیں اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں، وزن ان کا ہو جاتا ہے، پھر وہ قیمت رکھتی ہیں، پھر انسان کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ لہذا فرمایا کہ تم ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت کرتے رہو، یہ محنت ضروری ہے تاکہ اللہ رب العزت کے یہاں تمہاری قیمت بڑھ جائے اور چیزوں کی قیمتیں گرنا شروع ہو جائیں۔ تو مہنگائی کنٹرول کرنے کا کتنا زبردست اور آسان نسخہ ہے کہ جب یہ دو چیزیں ہیں، انسان بھی اور ساتھ ساتھ چیزیں بھی، اور ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے، تو انسان کی قیمت جب بڑھے گی چیزیں خود بخود وہ کمی آ جائے گی، مہنگائی میں چیزوں کی قیمت کم ہو جائے گی، انسان کی قیمت بڑھ جائے گی ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ لوگ فقر سے ڈراتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان کا کام ہے، اس لیے تم جانے انجانے میں شیطانی لشکر کے ایجنٹ مت بنو۔ اللہ کی قسم، اگر کسی کی روزی سمندر کی گہرائیوں میں کسی بند پتھر میں بھی ہوگی تو وہ پتھر پھٹے گا اور اس کا رزق اسے پہنچ کر رہے گا۔ مہنگائی اس کو نہیں روک سکتی، جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو رزق لکھ دیا ہے اس کو مہنگائی نہیں روک سکتی۔ تو جیسے ظاہری اسباب ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو اصلی اور باطنی اسباب کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اصل وجہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے سامنے رکھ دی کہ مہنگائی ہونے کی وجہ یہ ہے،
اور اس مہنگائی کو ختم کرنے کی وجہ یہ ہے۔ تو اصلی اور جو باطنی اسباب ہیں ان کو بھی آدمی سامنے رکھے۔ ظاہری اسباب کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ کچھ ظاہری اسباب بھی ہماری معاشی تنگی کے ہو سکتے ہیں اور اس مہنگائی کے ظاہری اسباب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصلی سبب ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کی قیمت گھٹتی ہے نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، جب وہ ایمان میں کمزوری آتی ہے، تب معاشی طور پر وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت یہی تو فرماتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، پھر ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔